دجال دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دجال آئے گا اور 40 دن پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک گھومے گا، پھرے گا اور اپنے دجالیت اور اپنے جو ہے نا نحوست اور اپنی غلاظت لوگوں کے اوپر جاڑے گا اور لوگوں کو خراب کرے گا۔ قوموں کے اوپر جا کے چکر لگائے گا۔ ایک قوم کے بعد جا کے کہے گا کہ جی مجھے اللہ مانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ تو ہمارا، آپ ہو ہی نہیں سکتے ہو، آپ تو کانے ہو، آپ کا تو ایک آنکھ بھی نہیں ہے، آپ کی تو آنکھ بھی ایک فارغ ہے، تو آپ اللہ ہو ہی نہیں سکتے ہو، آپ کے اندر عیب ہے، ہمارا اللہ عیب سے، بولو ہمارا اللہ عیب سے، ہاں جو صحیح سچے مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا اللہ عیب سے پاک ہے اور آپ کے اندر عیب پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا آپ اللہ نہیں ہو۔ وہ ظالم دجال کیا کرے گا؟ وہاں پہ ان کا پانی اور ان کے جو ہے نہریں اور ان کے فصلیں اور ان کے جانور وغیرہ سب کے سب تباہ کر دے گا، اور جتنی بھی مال و دولت ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی نوادرات ہے، سونا چاندی ہے اور مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں دجال کے پیچھے ایسے آئے گا جیسے مکھی، شہد کی مکھی آپ لوگوں کو اگر اللہ دکھائے، میں نے خود دیکھے، شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے مکھیوں کے پورا کی پورا گروپ جا رہا ہوتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا مثال دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کی مکھی جس طرح اس اپنے بادشاہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح دجال کے پیچھے وہ جو مال و نوادرات اور سونا چاندی اور چیزیں وہ اسی طرح اس کے پیچھے آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر دوسری قوم کے اوپر جا کے چکر لگائے گا، ان کو کہے گا کہ جی مجھے اللہ مانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ۔ وہ کہیں گے اگر میں آپ کی آباء و اجداد کو زندہ کر دو تو پھر مانو گے؟ وہ کہنے لگیں گے جی آپ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کریں گے تو پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ زندہ کر کے دکھائے، چلے جی کدھر ہے آپ کے آباء و اجداد؟ تو جہاں جس قبرستان میں ہوں گے وہاں دجال کو لے کے جایا جائے گا، اور وہاں پہ دجال کہے گا کہ اڑ جاؤ، تو وہاں سے شیاطین اڑ جائیں گے ان کے ماں باپ کے شکلوں میں، وہ اپنے شکلوں نے بنایا ہوگا ماں باپ کی طرح، وہ شیاطین اٹھیں گے قبروں سے، اور پھر وہ شیاطین جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ تو واقعی میرا ہمارے والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ہاں ہمارا ماموں ہے، ہاں جی مامی ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے جتنے میرے رشتہ دار ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ واقعی یہ تو وہی ہے۔ پھر وہ کہیں گے جی ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ واقعی اللہ ہو۔ پھر وہ ان کو اتنا خوش کریں گے، اتنے جو ہے نا ان کو مال و دولت اور ان چیزوں سے نوازیں گے، یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال جس کو جنت میں ڈالے گا تو سمجھ لے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اور جن کو سزائے اور سختی ہے اور آزمائش جس کے اوپر ڈالے گا تو سمجھ لو کہ وہ بندہ کامیاب ہے، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوگی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، پھر جا کے جہاں پہلے مرتبہ آئے ہوتے وہاں دوبارہ آئیں گے، ہاں جی ابھی آپ لوگ کیا حال ہے؟ آپ لوگوں کا حالات بہت خراب ہے جی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، جانور جو ہے نا وہ ان کی فوت ہو چکے ہوتے ہیں سارے۔ تو دجال آگے سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ کی جانور میں زندہ کر دو اور میں بارش برسا دو اور آپ کے جو فصلیں ہیں یہ اگا دو تو کیا خیال ہے، پھر آپ مانو گے؟ وہ لوگ کہیں گے جی آپ کریں، مان لیں گے اگر آپ ایسے کریں۔ بہرحال وہ ان کے جو ہے نا وہ بارش برسا دیتے ہیں ان کے اوپر، اور جو ہے نا ان کی فصلیں دوبارہ اگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جی ان کے جو جانور مرے ہوتے ہیں ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور صرف یہ بھی نہیں، جو لوگ دجال کو نہیں مانتے وہ تو ان کے جو جانور ہیں وہ تو بالکل لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اور ان کو دودھ ان کی تنوں میں بالکل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ماننے والے ہوں گے دجال کو، ان کے جانور موٹے تکڑے ہوں گے، تازے ہوں گے، اور دودھ سے ان کے تن بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے نا جی وہ مزے کر رہے ہوں گے وقتی طور پہ۔
ٹھیک ہے جی، یہ مزے نہیں ہے، یہ نقصان ہی ہے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اسی دجال کے بارے میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور صحابہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو ایک یہودی گھر تھا مدینہ منورہ میں، ایک باغ کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اس گھر کے اندر یہ دجال جو ہے نا پیدا ہوا ہے، 30 سال بعد ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ سارے جو نشانات ہیں دجال کے وہ اس کے اندر پائے جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ جی اسی طرح جو ہے نا مدینہ منورہ میں گھر میں دجال کی طرح بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ابن سیاد نام ہے اس کا، اور وہ وہاں پیدا ہوا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کے وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے تو جب اس باغ میں داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ دجال کو ہم دیکھ لیں، ذرا چھپ چھپ کے جا رہے تھے، ایک درخت کے ساتھ چھپ رہے، پھر دوسرے کے ساتھ چھپ رہے۔ اتنے میں سے دجال کے جو والدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے اور وہ دجال کو جگا لیتے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی دے رہے تھے اس وقت کہ ہلاک ہو جائے آپ دجال کے والدہ کہ آپ نے اس کو کیوں جگایا، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، ساری حساب کتاب ہم دیکھنا چاہ رہے تھے جب کہ آپ نے جگا دیا۔ بہرحال جا کے دجال سے ملاقات کی، حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہو۔ پھر کہا کہ جی آپ کو کیا نظر آ رہے، کیا ماجرا ہے؟ کہہ رہے جی مجھے جب میں سوتا ہو تو مجھے تو ایک سمندر کے اوپر ایک تخت نظر آ رہا ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا کام گڑبڑ ہے۔ پھر کہا کہ اور آپ کو کیا کوئی خبریں شبریں ملتی ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے خبریں ہی ملتی ہے، مجھے 2-3 خبریں ملتی ہے جس میں سے 2 سچی ہوتی ہے، ایک جھوٹی ہوتی ہے، کبھی ایک سچی ہوتی ہے 2 جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی میں جب سوتا ہوں تو میرا دل جاگ رہا ہوتے، میں سن رہا ہوتا ہوں، باتیں سن رہا ہوتا ہوں، سارا کچھ سن رہا ہوتا ہوں، سمجھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جو ہے نا میری آنکھیں بند ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے کہا کہ آپ میرے اوپر ایمان لائیں گے؟ تو دجال کہنے لگا کہ آپ تو عربوں کے نبی ہو، آپ پہ کیسے میں ایمان لے آؤں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگتا ہے آگے سے کہ آپ میرے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس ٹائم یہ بات سن کے اڑ جاتے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گردن اڑانے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو کیا پتہ اگر ہو سکے تو اگر یہ دجال نہ ہو اور آپ گردن اڑا دے تو بھی جو ہے نا جی ایک غلط بندے کی گردن اڑانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اگر دجال ہو بھی تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی ساری ترتیب بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہی اس کا گردن اڑائیں گے، تو لہٰذا چھوڑ دے چلے، وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ پھر اسی طرح ایک بار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس سفر کے دوران دجال یہ ابن سیاد جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ مطلب اسی سفر میں شریک سفر ہوتے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے ابن سیاد سے کہنے لگتے ہیں کہ ابن سیاد کہہ رہے جی، کہہ رہے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دجال کی جو نشانی ہے اس طرح کی نشانیاں سنی اور کچھ نشانی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی بالکل آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اب جو 3 چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال خود کہنے لگا کہ دجال مسلمان نہیں ہوگا، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ نمبر 2، دجال شادی نہیں کرے گا، اس کے بچے نہیں ہوں گے، میرے بچے ہیں آپ کے سامنے مدینہ منورہ میں جو ہے نا میری رہائش ہے، میں وہاں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد بچے ہیں میرے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ مکہ اور مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو میں تو مدینہ میں داخل کیا، مدینہ میں پیدا ہو اور آپ کے ساتھ ابھی مکہ معظمہ جا رہا ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا؟
پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے وہ بھی خاموش ہوئے آگے سے کہ بالکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. بہرحال اسی طرح ایک بار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ان کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں, تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جی آپ دجال ہو. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو دجال یہاں تک فرماتے ہیں کہ دجال غصے سے اتنا پھولا کہ پوری گلی میں پھیل گیا, اور پھر پھولنے کے بعد اف کر کے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ نکلے. اور دجال ہی نے کہا ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ دجال مجھے پتہ ہے وہ آئے گا, جس ٹائم وہ آئے گا آخری ٹائم ظہور ہوگا تو اس کی شادی بھی نہیں ہوگی, وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا, وہ مدینہ میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا. یہ اس نے خود کہا ہے. اور پھر اسی طرح وہ دجال جو ہے نا کچھ عرصے بعد وہاں سے وہ غائب ہو گیا.